السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے چلتے ہیں حدیث نمبر 2 کی طرف۔ ان سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل احدا غیرک قل آمنت باللہ ثم استقم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے بعد میں کسی اور سے سوال نہ کر سکوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ استقامت کے معنی ہے ثابت قدم رہنا۔ استقامت یہ بھی ہے کہ آپ نیک اعمال جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ اعمال ترک نہ ہو اور اس پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ اطاعت پر ہمیشگی اختیار کی جائے۔ اور اس حدیث کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ احادیث ایسی ہیں جن کے الفاظ مختصر ہیں مگر ان کے مفہوم جامع ہے۔ اس طرح اللہ عز و جل قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے ثم استقم کما امرت، یعنی پس ثابت قدم ہو جاؤ جیسا تمہیں حکم دیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ دین اسلام پر ثابت قدم ہو جائیں، یعنی جیسے آپ کو حکم فرمایا، اور اسی طرح آپ کی اطاعت کرنے والے آپ کے جو پیروکار ہیں انہیں بھی یہی چاہیے کہ وہ دین اسلام پر ثابت قدم رہیں اور ان کے احکامات پر عمل کریں اور اس کی بجاوری کریں۔ ہمارے اصحاب کے نزدیک استقامت کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ استقامت یہ ہے کہ امر و نہی، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس سے منع کیا گیا اس پر قائم رہی۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ اعمال میں اخلاص ہو۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ فرائض کو پورا کیا جائے۔ ہمارے اصحاب کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ حضرت خباب بن ارس رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ ابتدائی اسلام میں آپ نے اسلام قبول کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئلے جلا کر اس پر لٹایا جاتا اور ایک شخص آپ کے سینہ مبارک پر پاؤں رکھ لیتا تھا تاکہ آپ حرکت نہ کر سکیں اور کروٹ نہ بدل سکیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن حلف نے آپ پر بے شمار ظلم ڈھائے۔ آپ کو پتھروں سے مارا جاتا، لکڑیوں سے مارا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا اور گرم پتھر آپ کے سینہ مبارک پر رکھ دیا جاتا تھا، لیکن آپ کی استقامت کا عالم یہ تھا کہ آپ پھر بھی احد احد پکارتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور ان پر اس طرح کے ظلم ڈھائے گئے، لیکن پھر بھی وہ دین اسلام سے نہیں پھرے، اسی پر ثابت قدم رہے۔ صوفیہ کرام علیہم الرحمہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کرامت سے اوپر ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام تو شروع کر لیتے ہیں
لیکن اس پر استقامت نہیں ملتی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں بری صحبتوں میں یا کچھ ایسے معاملات میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دین اسلام پر ہم ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ اور ایک اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نتائج کا حصول جل چاہتے ہیں، یعنی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ نوافل پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یا بہت زیادہ تسبیحات اور مستحبات کی طرف چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ اس پر آپ ثابت قدمی اختیار نہیں کر سکتے، اس سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عمل پسند تھا جو قلیل ہو مگر اس پر استقامت اختیار کی جائے۔ دیکھیے، اگر آپ کا عمل مختصر بھی ہے اور قلیل بھی ہے، لیکن اگر آپ اس پر استقامت سے اسے کرتے جاتے ہیں اور اس پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں تو وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوگا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین متین پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔